کہ اس بچی کو، اس لڑکی کو کہ جس کو بار بار چڑھ کر کے 8-8 10-10 5-5 لوگ دیکھنے جا رہے ہیں بار بار، اس کے دل پر ہر وقت بجلی گرتی ہے، ہر دفعہ بجلی گرتی ہے کہ پتہ نہیں کون سی چیز ایسی میرے اندر نہ نکال دے کہ جس کی وجہ سے مجھے فیل کر دیں. پریشان ہو جاتی ہیں لڑکیاں. بھئی خاموشی کے ساتھ میں گھر کے ابا ہوں، امی ہوں، کوئی ایک آدھ جو ذمہ دار ہو، سمجھدار سے ہو، خاموشی کے ساتھ میں جائیں اور جو ایک طریقہ ہوتا ہے بھئی دیکھیں کہ ہاں لڑکی ہمیں پسند آ رہی ہے، بس ٹھیک ہے. کوئی اگر آپ کے درمیان میں بیچ میں بات کرانے والے ہیں ان سے کہیں کہ بھئی ہمیں بیٹی منظور ہے، اس کو ہم نے اختیار کر لیا ہے، بس ہو گیا رشتہ. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں چھوڑا کہ جس میں رہنمائی نہ فرمائی ہو. آج جس موضوع پہ مجھے بات کرنی ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس کو سامنے رکھ کر ہمیں بات کو سمجھنا ہے. اور یہ موضوع، یہ ٹاپک ایسا ہے کہ اس کا تعلق ہر انسان سے ہے، کوئی بچا ہوا نہیں ہے، ہر ایک سے اس کا تعلق. لہٰذا ہر ایک انسان کو اس حدیث کی روشنی میں کام کرنے کی ضرورت ہے. سمجھیے تھے کہ حدیث میں کیا بیان فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ فرمان ہے، یہ فرمان میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. یہ حدیث، اس کا مطلب، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھنا ہے، اس کے مطابق عمل کر لینا ہے. اور ہمارے معاشرے میں اس کے مطابق کتنا عمل ہو رہا ہے، کتنا نہیں ہو رہا ہے، کس طریقے سے ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، کتنی غلطی کس کی طرف سے ہو رہی ہیں اور کتنی غلطیاں کس کی طرف سے ہو رہی ہیں، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بیان فرمایا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عورت سے، کسی بھی عورت سے جو نکاح کیا جاتا ہے وہ عام طور سے 4 چیزوں کو دیکھ کر کے کیا جاتا ہے. اور حضور نے جو بیان فرمایا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے علاوہ اور چیزیں نہیں دیکھی جاتی، لیکن عام طور سے جو کسی بھی عورت سے نکاح کیا جاتا ہے تو وہ 4 چیزوں کو دیکھ کر کیا جاتا ہے. فرمایا عورت کے مال کو دیکھ کر کے کہ مالدار کی بیٹی ہے، مالدار گھرانہ ہے، لہذا زندگی اچھی کٹے گی، رشتہ یہاں پر کر دو. اگر صرف یہی نیت رکھ کر کے رشتہ کیا جائے گا اور نکاح کیا جائے گا تو عین ممکن ہے کہ وہ فقر اور فاقے میں مبتلا کر دیا جائے. جو نکاح کرنے کا ایک مقصد اور جو خاندانوں کے اندر، جو 2 پریواروں کے اندر ایک جوڑ، ایک محبت ہوتی ہے، اس کے اندر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وقت میں جا کر کے کمی آ سکتی ہے اگر صرف مال کو دیکھ کر کے نکاح کیا جائے گا. تو کیوں بھائی، کسی آدمی نے کسی لڑکی والوں کو یہ دیکھا بڑھیا مالدار آدمی ہے، اب اس کے مزاج کے مطابق اس نے تو ذہن میں بٹھا رکھا ہے نا کہ یار مال، اب اس کے ذہن کے مطابق، اس کی خواہش کے مطابق اگر مال نہیں ملتا ہے تو ذہن کو تکلیف ہوگی، لہذا 2 پریواروں کے اندر جوڑ نہیں بیٹھے گا. دوسری چیز جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، وَلِحَسَبِهَا، اس کے خاندان، اس کے حسب، اس کے نسب کو دیکھ کر کے شادی کی جاتی ہے کہ کون کتنے بڑے خاندان کی بیٹی ہے، کس کا ڈنڈا کتنا شہر میں گرم ہے، کس کی کتنی بڑی بات ہے، کس کے دادا پردادا اونچے آدمی تھے. تو اگر وہ صرف اسی چیز کو اپنے سامنے رکھ کر کے نکاح کرے گا تو یہ چیز بھی کوئی دائمی نہیں ہے، عین ممکن ہے کام چل جائے لیکن نقصان ہو سکتا ہے. ایک اور چیز بیان فرمائی، ولی جمالی ہا، تیسری چیز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ
عورت سے جو نکاح کیا جاتا ہے وہ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے کیا جاتا ہے، اور یہ چیز ایسی ہے کہ ساری چیزوں پر غالب رہتی ہے کہ اگر کسی کی خوبصورتی دیکھ لی جائے اور خوبصورتی من کو بھا جائے تو چاہے کتنے بد اخلاق کیوں نہ ہو، چاہے کتنی بے حیا کیوں نہ ہو، چاہے کتنی خراب کیوں نہ ہو، اس کے حسن کو دیکھ کر کے اس سے نکاح کر لیا جاتا ہے۔ اور عام طور سے سب سے زیادہ اسی چیز میں مبتلا ہوتے ہیں، اور پھر دیکھنے میں یہ آتا ہے، بھائی ایسا نہیں کہ آپ خوبصورت اگر کسی کو اللہ نے بنایا ہے تو آپ سب کو ہی غلط سمجھنے لگو۔ یہ جو ایک ایک بات چل رہی ہے یہ اس بات کو لے کر کے چل رہی، صرف اسی چیز کو سامنے رکھ کر کے نکاح کیا جائے اور دوسری چیزیں نہ دیکھی جائیں، صرف جو ہے مال دیکھ لیا جائے، یا صرف نسب ہی دیکھ لیا جائے بڑا، یا صرف خوبصورتی ہی دیکھ لی جائے، آگے پیچھے کچھ نہیں دیکھ رہے ہیں، گھر کیا ہے، دینداری کیا ہے، کیا چیزیں ہیں، ماحول چل سکتا ہے نہیں چل سکتا، کچھ اور چیز سامنے نہیں رکھی ہے، بس صرف اور صرف خوبصورتی سامنے رکھی۔ تو تھوڑے وقت کے بعد میں جا کر کے یہ جو خوبصورتی کا بھوت ہوتا ہے یہ اتر جاتا ہے، کیونکہ زندگی جو چلتی ہے وہ خوبصورت چہرے سے نہیں، خوبصورتی سے چلتی ہے، اخلاق سے چلتی ہے۔ وہ ایک شعر ہے نا، حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل۔ جو یہ حسن صورت ہوتی ہے نا یہ چند روزہ ہوتی ہے، تھوڑے وقت کے بعد میں یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، پھر جو آپس کا تال میل ہوتا ہے وہ چلتا ہے اچھے اخلاق سے اور سیرت سے، کہ سیرت کیسی ہے، صرف خوبصورتی سے زندگی نہیں چلا کرتی ہے۔ کئی نوجوان ہیں ایسے جو کافی ان کا شادی ہو گیا تو اس وقت میں جب ان کے رشتے وغیرہ کی بات چل رہی تھی تو ان کا کہنا یہ تھا کہ بس لڑکی خوبصورت ہونی چاہیے۔ میں نے بھائی خوبصورتی نہیں دیکھا کرتے، وہ تو ہم خود بنا لیں گے، بس لڑکی خوبصورت ہونی چاہیے۔ اور خدا کی قسم اب 2-3 سال گزرنے کے بعد میں مجھ سے کہنے لگے وہ کہ مفتی صاحب آپ صحیح کہتے تھے، آپ بالکل صحیح کہتے تھے کہ صرف خوبصورتی کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے۔ وہ سب جو دماغ پہ بوجھ تھا، جنون تھا، وہ سب ختم ہو گیا۔ اب جو آپس کا معاملات چل رہے ہیں نا، اب بھائی جو وہ ہے نا، جب خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے، اب اس کی نزاکت بھی ویسے ہی اٹھاؤ۔ تم نے جس چیز کو دیکھ کر کے نکاح کیا تھا تو اب اس کو سامنے رکھو، برداشت کرو۔ تم نے اگر اخلاق دیکھ کر، اس کی سیرت دیکھ کر، اس کے گھرانے کے نیکی اور دینداری کو دیکھ کر کے نکاح کیا ہوتا تو تمہیں وہی فائدہ ہوتا۔ تم نے جس چیز کو سامنے رکھ کر فوکس بنا کر کے نکاح کیا، اب تمہیں اس کو سنبھالنا پڑے گا۔ سمجھ رہے ہیں بھائی؟ تو اب پھر پریشان ہے۔ تو اس لیے صرف ان چیزوں کو معیار بنا کر کے رشتہ نہیں کرنا چاہیے۔ آخری جملہ ابھی ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موقوف رکھتے ہیں، ابھی بیان کریں گے اس کو آخر میں۔ اس کے بیچ میں آپ یہ سمجھیے جو بہت خرابی کی چیز ہے، جس کو ہر آدمی کو اپنے گھر پر سمجھانے کی ضرورت ہے، اور ہر گھر کی عورت کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو خرابی ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہے۔ دیکھیے، کچھ غلطیاں ہوتی ہیں لڑکے والوں کی طرف سے اور کچھ غلطیاں ہوتی ہیں لڑکی والوں کی طرف سے، اور معاشرے میں عام طور سے ایک طرف کی بات کہہ کر کے عموماً یہ بات ہے کہ لڑکے والوں کو مجرم بنا دیا جاتا ہے کہ بھئی لڑکے والے غلط ہیں، لڑکی والے غلط نہیں ہیں۔ لیکن میں نے بہت تجربہ کیا ہے، دیکھا ہے، تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ برابر جو ہے کہیں نہ کہیں دونوں طرف سے جو ہے گڑبڑی ہوتی ہے۔ رشتے کرنے میں جب رشتے کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ان میں اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ دونوں طرف سے کچھ نہ کچھ گڑبڑیاں ہوتی ہیں۔ اور اس میں ایک چیز اور بھی ہے، الگ الگ علاقے میں الگ الگ ایریے جو ہیں ان میں الگ الگ طرح کی گڑبڑیاں ہیں۔ اب ہمارے سامنے تو اپنا معاشرہ ہے، ہم اس کو رکھ کر کے بات کہہ رہے ہیں، اور دوسری طرف اگر آپ جائیں گے تو وہاں کچھ اور گڑبڑی چل رہی ہے۔
دیکھیے جب رشتہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو عام طور سے ایک بات تو خرابی کی یہ ہے بہت سارے لوگوں میں کہ بھائی لڑکی والا تو رشتے کی بات کر ہی نہیں سکتا. یہ خرابی ہے. بھائی یہ کہاں سے بات آ گئی کہ لڑکی والا رشتہ نہیں بھیج سکتا, لڑکے والوں کو ہی رشتہ بھیجنا ہے؟ یہ کہاں سے آیا ہے سوال؟ کس نے بنایا یہ طریقہ؟ یہ بالکل غلط ہے. بھائی جوڑ بیٹھنا ہے لڑکے اور لڑکی کے درمیان میں, کسی کی بیٹی جوان ہے کسی کا بیٹا جوان ہے. اب دو پریوار کے درمیان میں ایک تال میل بٹھانا ہے. اب اگر لڑکی والے کا موقع لگتا ہے تو وہ کسی کو بیچ میں داخل کر کے کہ وہ رشتہ بھیج سکتا ہے, لڑکے والے کو مناسب لگتا ہے تو لڑکے والا بھیج سکتا ہے. اس میں یہ کہ لڑکے والا ہی رشتہ بھیجے گا, لڑکی والے تو بیچارے گھر بیٹھیں گے. اگر اس نے رشتہ بھیج بھی دیا تو بتاؤ لڑکی والے ہو کر رشتہ بھیج رہے ہیں, یہ غلط بات ہے. اس چیز کو سماج سے ختم کرنے کی ضرورت ہے. دوسری بات, عام طور سے جب رشتے کے لیے جاتے ہیں اور دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو لڑکے والوں کی طرف سے اتنے لوگ بعض دفعہ چڑھ کر کے جاتے ہیں کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. بعض جگہ پر 8 10 لوگ جا رہے ہیں. بھائی تم کوئی ایریا دیکھ کر پراپرٹی دیکھنے جا رہے ہو, ایریا چیک کرنے جا رہے ہو, کیا کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ 8 10 لوگ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھوپھی الگ جا رہی ہیں, خالہ الگ جا رہی ہیں, چاچی الگ جا رہی ہیں, بہنیں الگ جا رہی ہیں, 2 الگ جا رہی ہیں, 3 الگ جا رہی ہیں. ہوش کی بات نہیں. یہ کیا طریقہ ہے؟ اور بار بار اس لڑکی کو ہراساں کر رہی ہیں. آپ یقین جانیے کہ اس بچی کو, اس لڑکی کو کہ جس کو بار بار چڑھ کر کے 8 10 5 لوگ دیکھنے جا رہے ہیں بار بار, اس کے دل پر ہر وقت بجلی گرتی ہے, ہر دفعہ بجلی گرتی ہے کہ پتہ نہیں کون سی چیز ایسی میرے اندر نہ نکال دے کہ جس کی وجہ سے مجھے فیل کر دیں. پریشان ہو جاتی ہیں لڑکیاں. بھئی خاموشی کے ساتھ میں گھر کے ابا ہوں, امی ہوں, کوئی ایک آدھ جو ذمہ دار ہو, سمجھدار سے ہو, خاموشی کے ساتھ میں جائیں. اور جو ایک طریقہ ہوتا ہے بھئی دیکھیں کہ ہاں لڑکی ہمیں پسند آ رہی ہے, بس ٹھیک ہے. کوئی اگر آپ کے درمیان میں بیچ میں بات کرانے والے ہیں, ان سے کہیں کہ بھئی ہمیں بیٹی منظور ہے, اس کو ہم نے اختیار کر لیا ہے, بس ہو گیا رشتہ. تو یہ طریقہ ہونا چاہیے. لیکن بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ لڑکی کے گھر پہ پہلے دوسرے جا رہے ہیں, پہلے چند لوگ جا رہے ہیں, اب انہوں نے آ کر کے گھر میں کہا کہ بھئی ہمیں تو ٹھیک لگ رہی ہے, باقی اب تم بھی دیکھاؤ. اب دوسری ٹولی جا رہی ہے, اب جو ہے پھوپھو اور خالاؤں کی ٹولی جا رہی ہے کہ ہاں وہ ہمیں بھی ٹھیک سی لگی ویسے تو, اب انہوں نے بھی آگے چلو پاس کر دیا. اب تیسری ٹولی جا رہی ہے, اور کبھی کبھی تو پہلے والی فیل کر کے آ جاتے ہیں, کبھی پہلے نے پاس کر دیا تو دوسری والی ٹولی نے فیل کر دیا. لڑکی تو ٹھیک ہے مگر اس کو بھائی ہمیں ٹھیک سا نہ لگ رہا تھا. کیلے بھی دیکھو, پورے 1 درجن بھی کیلے نہیں رکھے, 8 کیلے رکھے تھے, بتاؤ سلیقہ بھی نہیں ہے. دوسرے والوں نے اس لیے فیل کر دیا. خدا کی قسم بچی کے دل پر بہت بھاری گزرتی ہے. بھائی آپ لوگوں کی بھی بیٹیاں ہوں گی نا, سمجھو یار. آپ اگر آپ کے گھر پہ کوئی آئے, جس وقت میں رشتہ آتا ہے, بات چلتی ہے, تو بچی کے دل میں عجیب جذبات ہوتے ہیں. اب 2-3 دفعہ تم نے گھر پہ اس کے چڑھائی کر کے, اور پھر آخر والے نے آ کر کے کوئی بات گھما پھرا کر کے اور اس کو فیل کر دیا. اور عورتیں بہت چالاک ہوتی ہیں, اور عورتوں کے دماغ میں خرافات چل رہی ہوتی ہے. بعض عورتیں اس لیے فیل کر دیتی ہیں کہ یہاں تو مجھے اپنی لڑکی کا کرنا تھا, اب یہ وہاں جانے لگا ہے, اب تم اسے بھیجو گے تو وہ ایسی بات ڈھونڈ کر کے لائے گی کہ تمہارا دل بالکل خراب کر دے گی. وہاں تو یہ بات چل رہی ہے, وہاں مناسب نہیں ہے, کیونکہ اسے تو اپنی لڑکی کا کرانا ہے. بڑے فتنے فساد کرتے ہیں, اس لیے زیادہ چکر مت پڑا کرو. آپ گھر کے اگر بڑے ہو, آپ کو مناسب لگ رہا ہے تو آپ رشتے کو پکا کر دو, بس بات ختم. دراصل یہ ذہن میں میرے بات اس لیے آئی کہ میں ابھی 1 مہینہ پہلے ایک نوجوان وہ میرے پاس میں آ کے رونے لگے, ایک دم قریب تھے کہ رو جائیں. کہنے لگے کہ مفتی صاحب میری بہن ہے اور اس کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے, آپ دعا کر دیجیے. تو میں نے بھائی کیا ماحول ہے کہ پڑھی لکھی؟ جی ہاں پڑھی لکھی بھی ہے اور ٹھیک ہے, ساری چیزیں ہیں, بس رشتے آتے ہیں اور لوٹ کر کے چلے جاتے ہیں, آ کر کے جواب ہی نہیں دیتے ہیں پھر وہ. تو میں نے بھائی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, ایسا ہوتا ہے. بعض دفعہ اللہ رب العزت وہ جو مقدر والا ہوتا ہے اس کو ذرا تاخیر سے بھیجتا ہے. آپ صبر رکھیں, ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے تو ان کا رشتہ نہیں ہوگا.
ہو جائے گا، آپ صبر رکھیں. بہرحال ان کو تسلی دی، سمجھایا کہ جی کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید کسی نے رشتہ بندھوا دیا ہے. دیکھو ایک بات اور سن لو یار، یہ چیز بہت آتی ہے عورتوں کے دماغ میں کہ رشتہ بندھوا دیا، رشتہ نہیں ہونا. ایسے بنتا کچھ نہیں ہے، یہ سب بیکار کی فالتو کی باتیں ہیں. رشتے نہیں بندھا کرتے ہیں، کاروبار نہیں بندھا کرتے ہیں. اگر ایسے رشتے باندھنے پہ اور کاروبار باندھنے پہ آ جائے تو بس پھر تو چل گئی دنیا. یہ سب ویسی فراڈ باتیں ہیں، دھوکے کی باتیں ہیں. تو اتفاق سے ابھی ایک ہفتہ پہلے میں رات میں گیا ان کے گھر 10 بجے، تو اس کے باپ کی جو باتیں تھی وہ کہنے لگے مفتی صاحب پریشان ہو گئے ہیں کہ رشتے والے آتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور بس وہاں تو سب اچھی بات کرتے ہیں لیکن جانے کے بعد منع کر دیتے ہیں. اب آتے ہیں ابھی بھی کہ صبح بھی جو ہے وہ لوگ آ کر کے گئے کہ یہ سمجھ لیجئے میں نے بہت اچھے سے ناشتہ کیا، پانی کیا، کھانے کا ان کے انتظام کیا کہ آج بھی 5,000 روپے خرچ ہو گئے، اور پھر وہاں جا کے انہوں نے منع کر دی. تو یار یہ تو بےغیرتی کی بات ہے کہ کسی کے تم 5,000 روپے اڑا کے آ گئے اور پھر تم نے اس کو منع کر دیا. کیا ضرورت ہے اتنا خرچ کرانے کی؟ بس پہلے خاموشی سے جاؤ نا، گھر کے 2 افراد چلے جاؤ اور ان سے یہ کہہ کر کے جاؤ دیکھیے ہم کوئی کھانا نہیں کھائیں گے، بہت زیادہ ناشتہ نہیں کریں گے، نارمل جو عام طور سے ایک دوسرے کے گھر پہ آنا جانا ہوتا ہے، چائے پانی نمکین بسکٹ بس وہ لے لیں گے، اس سے زیادہ آپ بالکل خرچ نہیں کریں گے. خاموشی سے جائیں، یہ چیز دیکھیں، اور اگر آپ کو پسند آتی ہے بات تو پھر آگے کو بڑھائیں. ابھی کوئی دماغ میں بات بھی نہیں ہے، صرف دیکھنے جا رہے ہیں کہ مناسب ہے یا نہیں، اور 5,000 روپے تم بیٹی والوں کے خرچ کراؤ گے تو یار یہ تو بےغیرتی کی بات ہے نا. اور وہ ایسے 5,000 روپے کئی دفعہ خرچ کر چکے ہیں. خدا کی قسم ان کا جو انداز تھا بیان کرنے کا، میرا دل پھٹا جا رہا تھا یار کس درد میں یار یہ باپ ہے بیچارہ، اور مزدور آدمی ہے جنہیں کیسے کیسے کر کے کماتا ہے، اور اس نے کتنا پیسہ جو ہے اس کو خرچ کر دیا. اللہ تعالیٰ بہترین رشتہ دے ان کو. تو یہ چیز غلط ہے ہمارے سماج کے اندر. ایک مثال میں نے پہلے بھی بتائی تھی، ایک گلی کے ہمارے شاگرد تھے تو وہ بتا رہے تھے کہ مفتی صاحب ہمارے یہاں سے، وہ غیر مسلم تھے، کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہی وہ رشتہ کرایا ہے. تو رشتہ یعنی مسلمان ہی تھے وہ، بیچ میں بعض دفعہ ایسا ہے نا میل جول ہوتا ہے ہمارے ہندوستان میں، تو کہ ہم نے یہاں سے لڑکے والوں کو لے کر کے گئے ان کے لڑکی والوں کے یہاں. تو وہاں جا کر کے انہوں نے دیکھا، رشتہ دیکھا، تو جب جا کر کے بیٹھے تو پانی چائے بسکٹ جو ہوتا ہے وہ ابتدائی طور پر ہو گیا. وہیں بیٹھ کر کے اگر ان کی سمجھ میں وہ رشتہ آتا ہے اور ان کو وہ پسند ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے بیٹی ہمیں پسند ہے، تو ان کے لیے تب کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے. میں نے یار یہ تو بہت بڑھیا بات ہے بھائی کہ جی ہاں ہمارے یہاں ان کی جو بھی برادری ہو یا چلتا یہ ہے کہ سب سے پہلے لڑکی کو دیکھنے کے لیے چلے جائیں گے، اگر ان کو رشتہ پسند آتا ہے یا نہیں آتا ہے وہ کہیں ہم بعد میں آئیں گے، تو بس جو ایک عام طور سے میل جول کے حساب سے چائے ناشتہ پانی ہوتا ہے وہ کرائیں گے اور وہ چلے جائیں گے. اور اگر ان کو رشتہ وہیں پر پسند آ جاتا ہے تو تب ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام ہوگا. یہ نہیں کہ چڑھائی کر دو اور 5,000 روپے جو ہے کسی لڑکی والے کے خرچ کرا دو، یہ بات اچھی نہیں ہے. تو ان چیزوں سے ہمارا معاشرہ کمزور ہو رہا ہے. وقت نکل گیا، نہیں تو مجھے بڑی تفصیل سے اور سمجھانی تھی یہ باتیں. اور کچھ چیزیں ایسا ہوتا ہے جو لڑکی والوں کی طرف سے غلط ہوتی ہیں. بعض دفعہ سماج میں ہم لڑکے والوں کو ہی مجرم ٹھہرا رہے ہوتے ہیں، لڑکی والے بھی کم نہیں ہوتے ہیں. لڑکی والوں کو بھی معیار پورا دیکھنا ہوتا ہے کہ گھر میں ٹائلز لگی ہوئی ہے یا نہیں ہے، پتھر لگا ہوا ہے یا نہیں ہے، لڑکا 50,000 روپے کما رہا ہے یا نہیں کما رہا ہے. تو لڑکی والوں کی بھی ڈیمانڈ کم نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں بھائی؟ ایسا نہیں کہ سماج میں لڑکے والے ہی غلط کر رہے ہیں، لڑکی والے بھی غلط کرتے ہیں. دونوں طرف سے معاشرے میں گڑبڑی ہو رہی ہے. تو مال، جمال، حسب، نسب، ان چیزوں کو دیکھ کر عام طور سے رشتہ کیا جا رہا ہے. جب ان چیزوں کو دیکھ کر کے رشتے کرو گے تو رشتہ داریوں میں خرابی پیدا ہوگی. آخری چیز جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ عورت کو 4 چیزوں کو دیکھ کر کے نکاح کیا جاتا ہے: اس کے مال کو، اس کے حسب خاندان کو دیکھ کر، اور جی اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر. ان تینوں کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں کہ تمہاری زندگی سکسیس ہوگی. آخری چیز جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وَلِدِينِهَا، کہ لڑکی کی دینداری کو دیکھ کر اگر رشتہ کیا جائے گا، لڑکی نماز پڑھتی ہے نہیں پڑھتی ہے، اگر یہ دیکھ کر کے رشتہ کرو گے، لڑکی باحیا ہے نہیں ہے، لڑکی پردہ کرتی ہے نہیں کرتی ہے، اگر ان چیزوں کو دیکھ کر کے رشتہ کیا جائے گا تو یقین جانیے کہ وہ زندگی سکسیس ہوگی.
اور حضور نے بیان فرمایا فاظفر بذات الدین، ان چاروں چیزوں میں سے دینداری کو اختیار کرو، اور جس چیز پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہر لگا دے وہ چیز ناکام ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے میرے بھائی جب رشتے کیا کرو تو دینداری کو دیکھ کر کے کیا کرو۔ اگر دیندار ہے تو یقین جانیے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، اور جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ تمام حقوق ادا کرتا ہے، اور جو تمام حقوق ادا کرے تو اس سے پھر جھگڑا ہی کیا اور لڑائی کیا۔ اس لیے دینداری کو ترجیح دیا کرو، دینداری کو دیکھ کر کے رشتے کرو گے تو انشاءاللہ بہت نفع ہوگا، بہت زیادہ نفع ہوگا، اور زندگی کامیاب گزرے گی۔ اس کے علاوہ چیزوں کو دیکھو گے تو ہو سکتا ہے تم کامیاب ہو جاؤ، لیکن گارنٹی کوئی نہیں ہے۔ دینداری کو چنو، دینداری کو اختیار کرو، اور اپنے گھر کی عورتوں سے کہو کہ جب کسی کا رشتہ دیکھنے جائیں تو کسی کی بیٹی کے اندر زیادہ عیب جوئی نہ کیا کریں۔ اور معاف کریے، عورتوں کی صورتحال یہ ہے کہیں کھڑا کر کے جانچیں گی، کہیں چلوائیں گی، دیکھ رہے ہیں چل کے دیکھو پیر میں لنگ تو نہیں ہے، ہاتھ سیدھا چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے، یہ کیا کر رہے ہو یار، یہ بیکار کی بات ہے۔ کرتی ہے بھائی، بعض عورتیں بڑی مکاری کرتی ہیں، کھڑا کر کے ان کے دکھاتی ہیں، چلتی ہیں، دیکھتی ہیں پتہ نہیں چل بھی رہی ہے نہیں ہے، بال لمبے ہیں یا نہیں ہے۔ یہ کوئی بات ہے یار؟ یہ معیار ہے رشتے کرنے کے؟ بےغیرت عورتیں ہوتی ہیں اور بےغیرت مرد ہوتے ہیں وہ لوگ جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ کسی کی بچی کے دل پر پتھر ڈالنا، آرے چلانا، بجلی گرانا، یہ عقل مندی کی بات ہے؟ یہ انسانیت کا کام ہے؟ یہ چیز نہیں ہونے چاہیے۔ خاموشی سے جانا چاہیے۔ آپ کو اگر پسند آئے تو اختیار کر لو، نہیں جائے تو بھائی دعا دے دو، چند جملے کہ بھائی ابھی ہمارا حساب نہیں ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی کو خوب بہترین رشتہ عنایت فرمائے اور آپ کی بیٹی کا مقدر اچھا کرے، یہ چند جملے کہہ کر کے وہاں سے واپس آ جانا چاہیے۔ کمیاں نکالتے ہیں تو بڑی عجیب سی کہ ہاں بس یہ چیز تو ٹھیک ہے، بال لمبے نہیں ہو رہے ہیں، ذرا تھوڑی لڑکی کے بال چھوٹے ہو رہے ہیں، ہمارے لڑکے کو بال لمبے پسند ہیں، رشتہ فیل کر دیا۔ یہ کہ معیار ہے؟ یہ بالکل گرے ہوئے اور گندے لوگوں کی سوچ ہے جو ان چیزوں پہ رشتوں کو فیل کرتے ہیں۔ تو بھائی بہت سوجھ بوجھ کے ساتھ، بہت سمجھداری کے ساتھ جو میں نے ابھی شروع سے لے کر آخر تک باتیں بیان کی ہیں ان کو ذہن میں رکھ کر کے رشتے اختیار کرنے چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔